قدرت بھی آپ کو تیار کرتی ہے اور پھر سامنے آپ کے مختلف مرحلے رکھتی ہے جن ہرڈلز کو آپ نے طے کرنا ہوتا ہے. آپ کی تمام تر مشکلات جن کا سامنا آج آپ کر رہے ہیں، یقین مانیے گا کسی آئندہ زندگی میں ان مشکلات کا بھی شکریہ ادا کریں گے. یہ مشکلات آپ کی موسم تھی. ان مشکلات کی وجہ سے کیپیسٹی بلڈنگ دنیا بھر میں اور پاکستان میں بالخصوص جب ایک آفیسر اپنے مڈ کیریئر پہ پہنچتا ہے تو اس کو دوبارہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اگر وہ سول سروسز میں ہے تو اس کو MC کہتے ہیں، مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس. فوج میں ہے تو MCC کہتے ہیں، مڈ کیریئر کورس. میں کیونکہ پڑھانے جاتے رہتا ہوں تو مجھے کورسز کے نام یاد. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آفیسر جس کی کبھی سول سروس اکیڈمی نے کاکول نے ٹریننگ کی تھی، اس کو اب دوبارہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک گریڈ 18 سے 19 پہ جانے والا. اس سے اوپر جانے کے لیے SMC آ جاتا ہے، سینئر مینجمنٹ کورس. اس کورس کے بغیر اگلے درجے پہ نہیں جایا جا سکتا. یاد رکھیے قدرت کا نظام، رب کا نظام، زندگی کا نظام بھی ایسی. اس جملے کو بھولیے گا مت. رب کی ذات آپ کو خاص طرح کے حالات میں سے گزارتی ہے اور ان خاص طرح کے حالات میں سے گزرنے کے بعد آپ کا MCMC مکمل ہو چکا ہوتا ہے. آپ نے گریڈ 18 سے 19 پہ جانا ہوتا ہے. خاص طرح کے حالات سے گزرنے کے بعد آپ کا SMC مکمل ہوتا ہے اور آپ نے ایک اگلے مقام، اگلے درجے پہ جانا ہوتا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ انسان یہاں کھڑا ہے، اس کی مشکل اس سے اونچی ہے اور انسان، یہ جملہ پھر امپورٹنٹ، انسان مشکل سے گزر کے، یہ مشکل اس سے گزر کے صبر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ گزر کے اگر اس مشکل کو عبور کر گیا تو انسان کا درجہ مشکل سے بڑا ہو چکا ہوتا ہے. اس کا درجہ اس سے بڑا ہو چکا. وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی مشکل سے. رب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہرڈل کے بغیر، جس طرح کسی نے ایک لمبی کھائی کو جمپ لگا کے طے کرنا ہے تو اسلوب یہ نہیں ہے کہ کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جمپ لگایا جائے. ترتیب یہ بنتی ہے کہ اس کھائی سے کچھ فٹ پیچھے جایا جاتا ہے، پہلے پیچھے جایا جاتا ہے پھر آگے جایا جاتا ہے. تو زندگی کے بڑے لمحے ایسے خوبصورت جملے اس فنومنا پہ ملتے ہیں. جملہ سنیے گا رومی کا کہ اگر تم آنکھیں کھولو اور تمہیں لگے کہ بہت اندھیرا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ حالت اس بیج کی حالت ہو جو زمین میں کہیں پر بو دیا گیا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس میں سے کونپل پھوٹتی ہے. عین ممکن ہے یہ اندھیرا علامت ہو کہ دن آنے والا ہے، رات چھٹنے والی ہے، رات مکمل ہونے والی ہے اور رات کی تکمیل اس کی سب سے بڑی نشانی دن کا آغاز ہے، سورج کی پہلی کرن. یہ اندھیرا، یہ چیلنج، یہ انعام کی شکل میں آتا ہے. جو ان سے بچنا چاہتا ہے، یعنی یہ دعا مجھے کبھی کبھی بڑی عجیب لگتی ہے، محاورتاً تو بہت اچھی ہے، سننے میں کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس دعا کو میں یہ کہوں گا یہ دعا کم ہے، یہ تو سزا ہے. یہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساری مشکلوں کو بچائے. جو ساری مشکلوں سے بچ گیا وہ کامیابی سے بھی بچ گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جا کے ابھی کھمبے پہ چڑھ کے 11,000 واٹ کے کرنٹ کو ہاتھ لگا دیجیے کیونکہ قاسم علی شاہ نے کہہ دیا مشکلات دینی چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جا کے سڑک پہ عین وسط میں کھڑے ہو جائیے اور ٹریفک بلاک کر دیجیے کیونکہ مشکل پیدا کرنی قاسم علی شاہ نے سکھا دیا. میں نہیں یہ کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ مشکلات جو آتی ہی ہیں، جن سے بچا نہیں جا سکتا. تکلیف بالکل اس بھٹی کی مانند ہے جو سونے کو کندن بناتی. یعنی مثال لیجئے ایک صاحب میں ایگو پائی جاتی ہے. کیا ایگو کو فزیکل چیز ہے؟ نہیں. ایگو ایک میٹا فزکس، یہ فزیکل کے علاوہ ہے. تکبر اندر پایا جاتا ہے، اس کی ایکسپریشن وجود سے ظاہر ہوتے ہیں، تکلم سے ظاہر ہوتے ہیں، انداز سے ظاہر ہوتے ہیں، اٹھنے چلنے پھرنے کھانے سے ظاہر ہوتے ہیں. ایون کہ بعض اوقات گاڑی چلاتے ہوئے ہارن پہ ہاتھ رکھنے سے بھی تکبر ظاہر ہو جاتا ہے. بعض اوقات گھوری سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی گھوری ڈالتا ہے تو تکبر اس کا واضح ہو جاتا ہے. زندگی میں ویسے ہی تکبر جرم ہے، لیکن بلندی پہ جانے کے لیے ایک غیر ضروری بوجھ جس کا نام تکبر ہے اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ کبھی آپ کا یورپ جانے کا اتفاق ہو اور آپ کسی ایسی دکان پہ چلے جائیں جہاں پر اسپورٹس مین کے ڈریس ملتے ہیں اور ان سے جا کے کہیں کہ مجھے پہاڑوں پہ چڑھنے والے کپڑے دکھائیے.
تو عین ممکن ہے کہ وہ جیکٹ جو پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے انہوں نے لٹکائی ہوئی ہے اور آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بڑی مہنگی لگے، آپ کہیں یہ سیم جیکٹ اسی طرح کی میں نے بازار میں دیکھی ہے، اس سے 10 گنا سستی ہے، وہ کہیں گے اس کو اٹھا کے دیکھیے، آپ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ عجب ہے، یہ تو دھوکہ ہے، ایک تو یہ مہنگی ہے، دوسری اس کا وزن بڑا کم ہے، اس کا تو کپڑا بھی گف ہے اور وزن بھی زیادہ ہے اور سستی بھی ہے، میں اس کپڑے کو کیوں نہ خریدوں جو باہر عام مل رہا ہے، اور یہ پہاڑوں پہ چڑھنے والا یہ ڈریس اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تو وہ کپڑے بیچنے والا جو سپورٹس کے ڈریس بیچ رہا ہے وہ کہے گا حضور گزارش ہے کہ اونچائی پہ چڑھنے کے لیے وزنی کپڑے نہیں چاہیے ہوتے، ہلکے کپڑے چاہیے ہوتے جو گرم رکھیں وجود کو اور ان کا وزن کم ہو، جنہوں نے بلندی پہ جانا ہوتا ہے وہ وزن نہیں اٹھا سکتے، وہ کم سے کم وزن کے ساتھ چلتے ہیں۔ سو آپ کا انتخاب وہ کپڑے ہوں گے جو کمفرٹیبل ہو، جو پہننے آسان ہو اور ان کا وزن زیادہ نہ ہو۔ آپ کسی بھی شخص کو سونے کی ایک بڑی گٹھڑی، ایک تجوری، ایک تھیلی دے دیجیے سونے کی اور اسے کہیے گا کہ اسے پکڑ کے K2 پہ چڑھنا ہے، وہ ممکن ہے بیس کیمپ پہ جا کے ہاتھ جوڑ لے کہ اس گٹھڑی کو رکھ لو، میں نہیں چڑھ سکتا، سونے کی گٹھڑی کیوں نہیں چڑھ سکتا؟ کیونکہ وزن جو ہے وہ غیر ضروری ہے، سونے کا وہاں منتقل کرنا اگر مقصود ہے تو کوئی اور طریقہ اپنا لیجیے۔ بندے نے اگر ہائکنگ کر کے ٹریکنگ کر کے اوپر چڑھنا ہے تو وہ کہے گا کم سے کم وزن اٹھا۔ زندگی بھی پہاڑ کی مانند، اس میں اگر آپ نے بلندی کو حاصل کرنا ہے تو کیا ہوگا جی؟ ایگو ختم کرنی پڑے گی۔ اب ہوا کیا، آپ گھر سے ماں کہتی رہی تیے اپنا تکبر مکا، زندگی چ کدے نک تے مکھی بہ جاندی ہے، کدے سخت جملے نو سننا پہ جاندہ ہے، کدے مشکل حالات آ جاندے نے، یہ ہر ویلے اپنا سر اونچا نہیں کریدا، کتے نیواں کرنا پہ جاندہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو، آپ آئلم میں آگے تو آپ کو ٹیچر ملے، انہوں نے کہا جی تکبر اچھا نہیں ہوتا، آپ نے مضامین لکھ لیے اچھے مضمون، تکبر بڑی بری چیز ہے اور پورے نمبر لے لیے، لیکن مضمون لکھنے سے بھی تکبر ختم نہیں ہوا۔ قرآن پڑھ لیا، عبادتیں کرنی، لیکن پھر زندگی شروع ہو گئی، اور زندگی شروع ہوئی تو قدرت کو مقصود یہ تھا کہ تکبر نہ ہو۔ سو تکبر ختم کرنے کے لیے عین ممکن ہے خامد مشکل مل جائے اور خامد کو بیوی مشکل مل جائے، عین ممکن ہے حالات ایسے مل جائے، عین ممکن ہے کوئی چیلنج مل جائے، عین ممکن ہے بیماری مل جائے، عین ممکن ہے اولاد بیمار ہو جائے، عین ممکن ہے کہ وہ جو کبھی نہیں ہوا اور وہ ہو جائے، اور آپ ان سب طرح کے چیلنج سے گزرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو آپ کو پتہ لگے کہ میں نے تو ایم سی کر لیا، اور یہ ایم سی قدرت کا ایم سی تھا۔ بقول اشفاق احمد صاحب کے زندگی کے بعض ٹھڈے گراتے نہیں ہیں، سجدے میں گرا دیتے، کیونکہ اس وقت سلیوشن صرف سجدہ ہوتا ہے اور سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اور تمنا ہوتی ہے اس اعتراف کے کرنے کی کہ یا باری تعالیٰ میں نے سب دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لیے، مجھے آج تیرے وعدے کا پتہ لگا، کسی نے مجھے بتا دیا کہ تو نے وعدہ کیا کہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا ضرور، اور یہ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ اگر یہ وعدہ ہے تو آج دیکھ تیرے بارگاہ میں آیا تو آیا کون؟ آیا ابھی وہ جس کے پاس کتنے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور آیا بھی کیسے؟ ٹھڈا لگ گیا اور آ گیا، اور ٹھڈا لگنے کے بعد آیا بھی کیسے؟ کس حالت میں؟ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں آیا، وہ رکوع کی حالت میں نہیں آیا، وہ سجدے کی حالت میں آ گیا، اور کیا پتہ وہ لمحہ قبول ہونا ہو۔ سو قدرت آپ کے کینہ، آپ کے حسد، آپ کے بغض، آپ کے تکبر، آپ کی کثافت کو حالات وقت میں سے گزار کے کہیں نہ کہیں آپ کو ریفائن کرتی، آپ کو اور زیادہ پالش کرتی، آپ کی صلاحیتیں بہتر ہو جاتی ہیں، آپ کے نروز مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر جو صاحب حکمت ہیں وہ مڑ کے دیکھتے ہیں تو واصف علی واصف صاحب کے بقول اس گناہ کا بھی شکریہ جس نے ایسی توبہ نصیب کی کہ آپ خیر کے رستے پہ چلیں، اس غلطی کا شکریہ جس غلطی سے سیکھا اور آپ ٹھیک ہو گئے، اس غلطی کا بھی شکریہ، اس مخالف کا شکریہ، اس تنقید کرنے والے کا شکریہ جو ہمیں لگ بڑا برا رہا تھا، جس کے جملے بڑے سخت تھے، جس کی پوسٹ بڑی خطرناک تھی، جس کی آواز جو اس نے کسی تھی وہ سیدھی دل کو آ کے ہٹ کی تھی، چوٹ پہنچائی تھی،
لیکن اس تنقید کے نتیجے میں بہتر ہو گیا۔ سو گزارش یہ ہے کہ زندگی کے تمام تر واقعات کو بے معنی اور لا یعنی نہ سمجھیں۔ آنے والی چٹھی جس پہ آپ کا نام لکھا ہے اور چٹھی پسند نہیں ہے، اسے کھول کے ضرور دیکھیے۔ اگین واصف صاحب کے بقول ایسا ممکن ہے کہ چٹھی پہ مشکل لکھا ہو لیکن آپ کھولیں تو اندر آسانی ہو۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ کے پاس آنے والا چیلنج، آپ کے پاس ہونے والا واقعہ، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل پسند نہ ہو، اور قرآن کہہ رہا ہو کہ عین ممکن ہے تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہو، اور عین ممکن ہے جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ نقصان دینے والی۔ سو مشکل سے بچتے بچتے ہم کامیابی سے بچ جاتے ہیں، ہم تکلیف سے بچتے بچتے کیپیسٹی بلڈنگ سے بچ جاتے ہیں۔ کہاں تھی کسی زمانے میں ڈگریز، جی پی اے اور نمبر؟ کچھ نہیں تھا، دانش تھی، تب بھی دانش تھی۔ کیا کرائٹیریا تھا کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ہی دانش مند ہوگا؟ نہ پی ایچ ڈی تھی کسی زمانے میں، نہ ایم فل تھا، اور نہ ڈگریاں تھیں، نہ جی پی اے تھا، دانش مندی تھی۔ یہ دانش مندی زندگی سے نکل کے آتی تھی، یہ دانش مندی باہر سے نہیں ملتی تھی، اندر سے ملتی تھی۔ انسان اس کو باہر تلاش نہیں کرتا، اس کو اپنے اندر تلاش کرتا۔ سو وہ دانش اتنی کمال کی ہوتی تھی کہ شیکسپیئر ایم اے انگلش نہیں کرتا تھا، لیکن شیکسپیئر کے بغیر ایم اے انگلش نہیں ہوتا تھا۔ یہ دانش مندی کا کمال تھا کہ وارث شاہ کا ایم اے پنجابی نہیں تھا، لیکن وارث شاہ کے بغیر ایم اے پنجابی نہیں ہوتا تھا۔ یہ دانش مندی کا کمال تھا کہ علی بن عثمان کی کتاب کشف المحجوب کے بغیر ایم اے فارسی نہیں ہوتا، لیکن ان کا ایم اے فارسی نہیں تھا۔ سو آپ کو جو زندگی ملی ہے اس کے ایک ایک واقعے کو معنی دیجیے، وکٹر فرینکل کی طرح، مین سرچ آف میننگ۔ اس نے کہا زندگی کی امید اسی کی قائم رہتی ہے جو ہونے والے واقعات کو کوئی بہتر معنی دے دے۔ اگر معنی دے نہ پائے تو تکلیف ہے، معنی دے دے، جس کو رب نے کیا کہہ دیا؟ رب نے کہہ دیا کہ ممکن ہے اس میں مصلحت ہے، یعنی آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اس میں کوئی حکمت ضرور ہے، اس میں کوئی دانش ضرور ہے، اس میں کوئی بہتری ضرور ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ میرا لیکچر تو یہیں پر ہی تھا، ختم ہو جائے گا۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔